بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور آئیے نعت کے بقیہ اشعار دیکھتے ہیں۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ تو اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اپنے آپ کو ایک عاجز اور مسکین بندے کے طور پر پیش کیا ہے، تو درخواست بھی کی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ رونما کب ہوگا، رونما ظاہر ہونا، راہ زیست، زیست کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کا جو مطلب ایک راستہ ہے، پر منزل کا چاند، منزل کا چاند سے مراد ہے کامیابی حاصل ہونا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میری زندگی مختلف راستوں میں بھٹکی ہوئی ہے اور میں ناکامیوں کا جب منہ دیکھتا ہوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کامیابیاں کب نصیب ہوں گی؟ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہماری زندگی میں اندھیرے ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ اور اب یہاں راہ زیست میں منزل کا چاند اور دوسری طرف کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر۔ شاعر نے جو کہ پہلے مصرے میں چاند کی روشنی کی بات کی، اس کی بلندی کی بات کی، تو اس کو کامیابی کے ساتھ تعبیر کیا، اور دوسری طرف یہاں اندھیروں کی بات کی تو چاند کا نہ ابھرنا اور رات کی تاریکی ہونا، تاریکی ظلمت ہونا، اس کی طرف بھی شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی میں اس وقت ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ختم ہوں گی؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی میں کئی قسم کی ناکامیاں ہیں، کہ انسان زندگی میں سب سے پہلے تو اپنے خالق مالک آقا کو بھول بیٹھا ہے، جو اس نے ہمیں حکم دیا اس کی ہم تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا فتح کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان بہت خسارے میں ہے، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ انسان جو ہے اب کامیابی کی طرف جانے کی بجائے وہ کئی اور طرف نکل چلا ہے۔ تو یہاں شاعر نے یہ بات کی ہے، اور اگر ہم دنیا کی ایک اور مثال لے لیں تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں پڑھ کر انسانوں کے ہی خلاف ہو چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ بھی انسان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ جس طرح کسی اور شاعر نے کہا ہے نا کہ بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے، کہ انسان جو ہے ہم آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہم نے ایٹم بم بنا لیے ہیں، لیکن انسان ہمارے سامنے دم توڑ رہا ہے، اس کی ہم کوئی خبر نہیں لے رہے، تو یہ بھی انسان کی ناکامی ہے۔ تو یہاں اس قسم کی ناکامیوں کو لے کر شاعر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزانہ طور پر یہ درخواست کر رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جس طرح ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، تاجدار یثرب بطحا تم ہی تو ہو، کہ وہی تو تاجدار ہے جو یثرب و بطحا میں، اسی نے تو سب کو گرتے ہوئے کو سنبھالا ہے، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بھی التجاؤں پہ غور کیجیے۔ اگلا شعر دیکھیں، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر روضے کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ملت بیضا سے مراد ہے روشن ملت، اور روشن ملت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کو اشارے کے طور پر شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو روشن ملت ہے جو ایک دور میں اپنے عروج پر رہی ہے، اس کو اب وہ اپنا کھویا ہوا معیار، کھویا ہوا وقار، وہ بلندی کب نصیب ہوگی؟
کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، اور یہ جو آج اس امت پر حالات کی ایک شدید گہری رات طاری ہو چکی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہم پر مہربانی ہوگی، اور ہمارا جو کھویا ہوا ایک وقار ہے، جو ہم ایک بہت خوبصورت سنہری دور مسلمانوں کا گزرا، یہ دوبارہ ہمیں کب حاصل ہوگا؟ اس کی مختصر سی بات میں اشارے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کو عروج حاصل ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں اس وقت اسلام کہاں تک پہنچ چکا تھا، اور ایک وہ وقت آیا جب مسلمانوں کی حکمرانی میں ایک وقت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور پھر آج اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو مسلمان کس طرح ذلت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ایک اس میں یہ بھی نسبت نکلتی ہے کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جنہوں نے اس دور میں عروج حاصل کیا تھا، وہ کس طرح حاصل کیا، اس کو علامہ اقبال بھی اسی حوالے میں یہ بات کرتے ہیں نا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ اے مسلمان وہ سیارہ تھا، وہ حرکت میں تھا، وہ محنت کرتا تھا، جد و جہد کرتا تھا، اور تو صرف گفتار ہے، باتیں بناتا ہے، اور ثابت ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ کامیابی کی منزل حاصل کرنے کے لیے انسان کو جستجو، جد و جہد اور آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اسی کی طرف شاعر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عاجزانہ طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں، آپ کی نظر عنایت ہم پر کب ہوگی کہ ہم دوبارہ اسی منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ اسی لیے ایک اور شاعر نے اسی طرح کا ایک شعر جو ہے وہ کہا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت جو ہے یہ تباہی کے قریب ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائیے تو یہ امت جو ہے تباہی سے بچ سکے۔ آج کا آخری شعر، اس کو ہم مقطع بھی کہیں گے کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ اور اب آخری شعر میں مقطع میں شاعر نے اپنی وہ تمام جو عاجزانہ درخواست ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی ہے، ایک درخواست کے طور پر کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عاجز، مسکین، بے بس انسان ہوں، اور میں آپ کے در اقدس کی حاضری چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کے در پر کس طرح پہنچوں، بے نوا بے بالوں پر، کہ میرے پاس تو کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کوئی دنیاوی ایسے وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے روضہ انور کی زیارت کر سکوں۔ ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، اے بہترین انسان، اے بہترین انسانوں کے بہترین انسان، میں آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر نظر کرم کیجئے اور مجھے اپنے در اقدس کی حاضری کا شرف عطا کیجئے۔ اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری چاہتا ہے، جبکہ اس کے پاس ظاہری طور پر دنیا کے وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جس طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ اگر ہمیں دین میں جو سب سے بڑی کامیابی درکار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ اس میں ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اگر تمہیں میری محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے
کہ اللہ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور اس کے ساتھ سچی اور پکی محبت ہوگی۔ اسی مضمون کو آپ کہہ لیں ایک اور رنگ میں اقبال نے اس طرح سم اپ کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، اور علامہ اقبال نے جہاں اللہ پاک کی طرف سے یہ شعر کہا ہے، اللہ پاک کی زبان سے، کہ اللہ پاک اگر کہیں تو اس طرح فرمائیں گے کہ اگر اے مسلمان، اے انسان، اگر تو نے محمد سے وفا کی تو یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ یہ جہان تو کیا، یہاں لوح بھی قلم بھی، وہ قلم جو انسان کی تقدیر لکھتا ہے، اور لوح وہ مقام ہے جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اے حضرت انسان تو نبی سے محبت تو کر، یہ سب کچھ تیرا کر دوں۔